السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سوچا کچھ اور تھا مگر حجت الاسلام کا کلام اور شب معراج اور وہ کل کی شب ہے، تو سوچا مزہ بمزہ اسی پر کچھ لب کشائی کر دی جائے۔ شب معراج یہ تو اکثر مفسرین کا اکثر بہت سب سے زیادہ، جیسے الیکشن میں ووٹ ہوتا اور جب ووٹنگ کی جاتی ہے تو ووٹنگ جب گنتی ہوتی ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے، تو اسی کو کہا اکثریت۔ اور ہماری زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان سے مراد جس زبان میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ورنہ میں تو اجمی ہوں اور ہندوستان میرا وطن ہے۔ مگر جو زبان ہماری قبر کی زبان ہوگی، بعض روایت کے مطابق جنت کی زبان ہوگی، جو زبان میرے رسول کی زبان ہے، اور ہم اگر اپنے رسول سے پیار کرتے ہیں تو میرے رسول کی زبان ہماری زبان ہے، وہ ہماری زبان ہے۔ اور جب ہماری کہہ دی جاتی ہے تو پھر اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور اس کی عزت و وقار و وقات پہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل، جہاں اکثر لوگ، زیادہ لوگ، جیسے 200 لوگ ہیں اور 150 لوگ جس جانب ہو جائیں تو سمجھا یہ جائے کہ اکثر لوگ اس جانب ہیں، یعنی 50 کی کوئی گنتی اس وقت نہیں مانی جاتی ہے، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یہ بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح اکثر مفسرین نے اتفاق کیا کہ معراج کی شب 27ویں رجب ہے، معراج کی شب 27ویں رجب ہے، جہاں سے یہ انگل ملا، جہاں سے یہ شوشہ ملا، جہاں سے یہ ذہن ملا
کہ بعض مفسرین ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب نہیں کوئی اور شب ہے. ہم تو دیوانے ہیں اور دیوانوں کے لیے ہر شب شب معراج ہے. کیا ہے ہر شب؟ کیا ہے؟ شب معراج. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام جن کے چہرے کو لوگ دیکھتے تو ایمان لے آتے. جب ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے، ارے وہ تو حجت الاسلام تھے، ان کے پوتے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے. حضور تاج الشریعہ چونکہ عنوان کچھ اور ہے. کیرلا میں خود میں نے دیکھا جہاں حنفیت بہت کم ہے، شافعیت ہی شافعیت ہے. اور الحمدللہ استقبالیہ خطاب کا اس گنہگار کو موقع دیا ہے. تو وہاں دیکھا پورے شافعی آ گئے. حضور اپنے دامن میں پناہ لے لیا جائے. اور وہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ کسی کفر نے جب دیکھا تو کہا میں بھی ان کے دامن میں آنا چاہتا ہوں. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ تھے. اور جب حضور تاج الشریعہ ہیں تو پھر حجت الاسلام کی کیا بات. اور جب حجت الاسلام کی یہ حالات کی یہ بات ہے، یہ عالم ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اور جب اعلیٰ حضرت کا یہ عالم ہو تو خواجہ اجمیری کا کیا حال ہے. اور جب خواجہ اجمیری کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا کیا حال ہے. اور جب غوث پاک کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کا کیا حال ہے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے، رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اور جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خیال کرتا ہے. جو جتنا عظیم ہوتا ہے اسے ادب کی پاسداری کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے. ایک نازک مقام ہوتا ہے، سنبھل کے چلتا ہے. وہ قدم کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے روح کے ذریعے چلا کرتا ہے کہ یہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے. کہیں ہم ٹھکرا نہ دیے جائیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا، میرا حال کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کیا بات یہ لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اعلیٰ حضرت رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وہ رسول جو خود اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کرائے، وہ رسول جو ان کے انتقال پہ اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے خوابوں میں کسی کے تشریف لائے، وہ اعلیٰ حضرت. جب بھی لکھا تو نبی لکھا، اور جب بھی بولا تو نبی بولے. جب بھی سوئے تو ادائے مصطفیٰ کہتے ہوئے اور لیتے ہوئے سوئے. وہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صرف بیٹا نہیں کہا رضا نے، اعلیٰ حضرت نے صرف بیٹا نہیں کہا. بیٹے تو بہت ہو سکتے ہیں، ہر بیٹا ایک ہی رنگوں میں نہیں ہوتا. الگ سی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے اس عظمت کا بھی خیال رکھا ہے.
کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں بیٹا صرف نہیں کہا، شاید آج کے ماحول کو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا یا دکھا دیا گیا ہوگا کہ بیٹا کہنے والے ہوں گے مگر امیر معاویہ کو گالی دیں گے، بیٹا کہنے والے ہوں گے مگر سیدنا صدیق اکبر پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے بیٹا نہیں کہا، لاڈلا بیٹا کہا۔ لاڈلا بیٹا اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کو چاہے اور باپ اپنے بیٹے کو چاہے، وہ لاڈلا ہوا کرتا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نسل کے ہر بچے کو رسول کا لاڈلا بنا دے۔ تو سبحان اللہ، میں یہ بتا رہا تھا کہ حجت الاسلام نے کلام میں کیا لایا، سبحان اللہ۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ضرور شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا رسولنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام میں کیا فرمایا ہے، عرش بری ہے، عرش بری پر جلوہ نما جلوہ فگن ہے، عرش بری پر ہے، عرش بری پر جلوہ فگن حبیب خدا محبوب خدا سبحان اللہ۔ کہاں ہے، عرش بری پر، اور کیا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس اللہ جب اس سفر کا اپنے حبیب کے اس سیر کا یا اس سفر کا ذکر فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے سبحان الذی، سبحان الذی اسرا، کیا بات ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں اللہ خود کلام کر رہا، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں حجت الاسلام فرمانے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی آیت ہے سبحان اللہ، سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ ذات تمام بے عیب ہے، تمام عیب سے پاک ہے، وہ عیب وہ ذات تمام عیب سے پاک ہے، وہ ذات صفات مخلوقیہ سے پاک ہے، وہ ذات چلنے سے پاک ہے، وہ ذات اٹھنے سے پاک ہے، وہ ذات سونے سے پاک ہے، وہ ذات کھانے سے پاک ہے، وہ ذات بیٹے سے پاک ہے، وہ ذات بیوی سے پاک ہے، وہ ذات باپ سے پاک ہے، وہ ذات ماں سے پاک ہے، وہ ذات زمین سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ ذات مکان زمان سے پاک ہے، وہ ذات تمام چیزوں سے جو آپ دیکھتے ہیں، جسم جسمانیات، یہ تمام چیزوں سے وہ ذات کیا ہے، پاک ہے، سبحان اللہ سے پاک ہے، سب چیزوں سے پاک۔ کمثلہ شیء، کوئی چیز نہیں ہے کہ سمجھایا جا سکے، کوئی چیز نہیں ہے، سب مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ یہ حسن یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین اللہ نے بنایا ہے، مکان اللہ نے بنایا ہے، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، ستاروں کی وادیاں یہ اللہ نے سجایا ہے، سورج اللہ نے، چاند اللہ نے،
جھرنے اللہ نے، سمندر اللہ نے، ریزے اللہ نے، ہمیں اللہ نے اور آپ کو اللہ نے سب کو بنایا ہے، بنایا ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ ارے جب اسے دیکھتے ہو، یہ سورج کی روشنی جس کی روشنی میں چلا کرتے ہو، کوئی پیسہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اس روشنی میں چل رہے ہو۔ چاندنی نکلتی ہے اور فضاؤں کو جب اپنے چاند اپنی چاندنی بکھیر کر جمال سے بھر دیتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ خوشگوار ہو جاتا ہے، آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات ہے، چلو چلتے ہیں، اس روشنی میں اپنی منزل کو ہم طے کر لیں گے۔ اس کا کیا چاند ہے، کیا سورج ہے، کیا ستاروں کی حسین وادیاں ہے، یہ کیا گلشن ہے، یہ کیا جھرنے ہیں، یہ کیا پودے ہیں، یہ کیا مچھلیاں ہیں، یہ کیا بنت حوا ہیں، یہ کیا ابن حوا ہیں، واہ کیا حسین ہے، کیا کمال خوبصورت ہے۔ ارے یہ ساری تعریفیں، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، ارے سب تعریف تو اس کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، بنایا ہے۔ میزائل، سورج کی روشنی کیلکولیٹ کیجئے، لگائیے حساب، کتنے سورج جو ہی اپنے چہرے سے چلمن ہٹاتا ہے، پردہ ہٹاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس کی روشنی زمین تک پہنچنے پر، کتنا وقت لگتا ہے۔ فون نمبر ڈائل کیجئے، بٹن دبائیے، کتنا ٹائم لگتا ہے پوری دنیا کا احاطہ کرنے میں۔ پھر سیٹلائٹ ہے، اور یہ رفتار کی آپ چیزیں، یہ کس نے بنایا ہے؟ کہا یہ پھلا امریکہ والوں نے، برطانیہ والوں نے۔ پوچھا میرے بھیا یہ تو بتا، امریکہ والے کو کس نے بنایا ہے، برطانیہ والے کو کس نے بنایا ہے؟ یہ عقل اسے کس نے دیا ہے کہ وہ دو چیزوں کو لے رہا ہے، وہ بھی کون سی دو چیزیں جو اللہ نے بنا دیا ہے، اسے لے رہا ہے، ملا رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ رفتاروں کی دنیا دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان۔ اب اعتراض مت کرنا، ڈاٹ مت کرنا، شک مت کرنا، اے یہ کیسے وہ کیسے، تیری عقل اتنی سی ہے، تیری عقل اتنی سی ہے، مگر اتنی سی عقل میں پورا دنیا سمویا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میموری بنا دی، اتنی میموری میں دنیا ہے۔ ارے یار یہ کیا بنایا؟ ارے اس کے دماغ میں جو میموری اللہ نے عطا کیا ہے، اس میموری کے سامنے یہ میموری کیا ہے؟ کہا سبحان، کیا کہا؟ سبحان۔ دل تو کرتا ہے کہ اسی پہ بولتا رہا، مگر چونکہ مجھے تھوڑا آگے جانا ہے۔ سبحان کیسے گئے؟ بیداری میں گئے، جسم کے ساتھ گئے، ارے رب نے جیسا چاہا ویسا گئے۔ تو پوچھ رہا ہے، تو سمجھے گا بھی؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے کہا سجدہ کہاں پہنچے؟ سجدوں کی حدوں تک پہنچے، سجدوں کی حدوں۔ کیا ہے سجدہ کی حد؟ کس کو کیا جاتا ہے سجدہ؟ کہتے ہیں ہم تو کہاں درگاہ مسجد میں سر جھکائے، کوئی کہتا ہم سرداریہ مسجد میں، کوئی کہتا ہم نوریہ مسجد میں، نورانی مسجد میں، کوئی کہتا کعبہ میں، کوئی کہتا مدینہ میں۔ سجدہ یہاں کیا، ہاں سر یہاں جھکایا، مگر سجدہ اسے نہیں کیا۔ پاگل ہو گیا، پھر کیا کس کو؟
کیا کس کو؟ بھائی کس کو کیا؟ تو مسجد کو سجدہ کیا، زمین کو کیا؟ کہنا یہ سجدہ سر جھکایا، کس کو کیا؟ کہا سر جھکتا یہاں ہے مگر سجدہ ادا خدا کا ہوتا ہے۔ ذرا اس کو تیرا سجدہ کیسے پہنچا؟ حساب دے گا؟ سجدہ کیسے تو پہنچا رہا ہے؟ تو پہنچ رہا ہے، اور جب رب بلائے تو پھر کہاں جا سکتا ہے؟ تو ناقص ہی ناقص ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تیری طاقت بھی اس کی طاقت ہے، تیرا اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں، اس وقت کنٹرول بھی اسی رب کا ہے۔ کرونا سے بچا لیا، بچ گئے، نہیں تو ڈاکٹر بھی بھاگ گیا تھا، ڈاکٹر بھی بھاگ گیا تھا، بلکہ آپ سے زیادہ ڈاکٹر ڈر رہا تھا، اللہ نے بچایا۔ سبحان اللذی، مت اعتراض کرنا، سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا میں رات میں چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا، سیر کہتے ہیں۔ ایسے تو ہم لوگ کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیر کہتے ہیں۔ در حقیقت اگر گہرائی میں ڈوب کے جایا جائے تو وہاں بھی کچھ یہی ہے، مگر ہم اپنی وسعت کے مطابق، اور پھر رب تو رب ہے، اس پہ کلام ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی لفظ بھی نہیں ہے کہ بولا جائے، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے اس منزل پہ جانے میں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آؤٹ ہو جائے، اور یہی خوف اصل ایمان ہے۔ اگر یہ خوف پیدا ہو جائے تو پھر ہر مسلمان بن جائے۔ ہم بولتے تو ہیں مگر ہم مسلمان بننے سے پہلے کیا بننا چاہیے؟ میرا دل مسلمان بننا چاہیے، دل مومن بننا چاہیے۔ اس لیے تو کہا ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، تصدیق دل مان لے تب مومن ہے، دل مان لے تب مومن ہے، دل مان لے تو مومن ہے، اور سر جھک جائے تو مسلم ہے، سر جھک جائے تو مسلم ہے۔ کہاں جھکے؟ دریا کو دیکھ کر، روس کو دیکھ کر، جاپان کو دیکھ کر، امریکہ کو دیکھ کر۔ آج تو یہی ہو رہا ہے، کہہ رہے ہم مسلمان ہیں مگر جھک رہے ہیں ایم ایل اے کے پاس، ہم مسلمان ہیں جھک رہے ہیں کہاں؟ پولیس کے پاس، ہم مسلمان ہیں جھک رہے ہیں کہاں؟ پیسے والوں کے پاس۔ اچھا میں ابھی سوچ رہا تھا، پیسے والے تو بہت گزرے، مگر کوئی ایسا بتائیے کہ پیسے والے سے دل سے محبت کیا ہو، جس کے لیے اپنی گردن کٹا دیا ہو دل سے۔ ہاں ٹھیک ہے، پیسہ دیا، لیا، چلا گیا، مگر اسے دل سے محبت کرتے ہوئے کہ یہ مالدار ہے، اس کے مالداری کی بنیاد پر ہم اس سے پیار کرتے اپنی گردن کٹا دیں گے، دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ حسن کے لیے دیکھا ہوگا، جمال کے لیے دیکھا ہوگا، مگر پیسوں والوں بات رہے، پکڑ کے بھیجا مگر بھاگ گیا، کبھی کبھی تو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مگر صاحب کمال کو جب مان لیا جاتا ہے نا، جب دیکھ لیا جاتا، صاحب کمال کو جب دیکھ لیا جاتا، یہ تھوک ڈال رہے ہیں تو کھارا پانی میٹھا بن جا رہا، ارے یہ لاٹھی کو ڈنڈے کو چھو رہے ہیں تو تلوار بن رہی ہے، لکڑی کو چھونے پر تلوار، ارے درخت کو بولا ہے تو درخت آ جا رہا ہے، کنکر کی طرف توجہ کر دے تو کلمہ پڑھنے لگے، چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو بلائے تو وہ پلٹ کے آ جائے، تو کہا ہاں یہی ہے جس سے پیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقل نے نہیں کہا، دل نے کہا مان لے، ڈھونڈے گا بھی تو نہیں ملنے والا ہے، مان لیا تو دنیا نے اسے صدیق اکبر کہا۔
फारूक, सुभान अल्लाजी। पैसे की बुनियाद पे नहीं होता, सुभान अल्लाजी, पाक है वो ज़ात। सैर रात में चलने को कहा, जिसने असरा बे अब्दी ही, अब्द कहते हैं बंदे को। बंदा रूबी बंदा है, जिस्म भी बंदा है, मगर यहाँ जो अब्द कहा जाता है जिस्म और रूह के मजमुए को क्या कहा जाता है। और सिर्फ अब्द नहीं, अब्द कौन कह रहा है? अब्द है, अब्द होना और है, अब्द कहा जाना और है। गुलाम होना और है, गुलाम कहा जाना और है। तालिब होना और है, तालिब कहा जाना और है। महबूब होना और है, महबूब मान लिया जाना और है। होता तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, होता तो बहुत कुछ है, मगर कहा नहीं जाता। यहाँ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, और महबूब भी कह सकता था रब, कुछ और मुजम्मिल कह सकता था, कुछ और कह सकता था, मगर रब ने अब्द का। बहुत सारे बारीकियां में खोल सकता, पता नहीं फैजान आप हजरात के आगे क्या कहा, बेअब्दी, अपने बंदे को, अपने बंदे को। ये अब्दे आम नहीं है, जिसे रब अब्द कहा है वो अब्दे खास है। क्या है? अब्दे खास है। वो अब्द है, वो अब्द है जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, वो अब्द है। वो अब्द है, वो अब्द है जिसे रब अब्द फरमा कह रहा है। वो अब्द है कि मैंने इसे अपने लिए बनाया, जिससे मफहूम उजागर होता है कि मैंने ये अब्द है, अब्द खास है, मैंने इसे अपने लिए बनाया है, और सब सारे अब्दों को इसके लिए बनाया है। इसलिए तो मेरे ताजु शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा, अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, अपने बंदे को, पाक है वो जात। ये अजीब है, फिर भी एतराज करते, ताज्जुब होता है। अबे जिसने तुझे सांसें दी, आहें दी, सब कुछ दिया, उसकी तरफ भी, ये रसूल ही पे नहीं, ये तो रब पे भी एतराज कर रहा है। अब समझ सकते हैं कि ये है कैसा। सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही, जिसने अपने बंदे को, लैलम, लैल अरबी में एक ग्रामर है कि जब नकरा लाया जाता है, नकरा अलिफ लाम लाया जाए तो मारफा खास हो जाता है, अलिफ लाम ना लाया जाए तो तनवीन आती है और वो नकरा होता है, वो आम होता है। या थोड़ा थोड़ा मुख्तसर, अब मुख्तसर कितना, मुख्तसर कितना, जर्रा, जर्रा। अब तो आपने देखा वहाँ कि जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, जर्रा करते चले जाएं, करते चले जाएं, इतनी टुकड़ों पे टुकड़ा जर्रा देखा है। अब देखिए, ठंडे का मौसम होता, खिड़कियां खुली रहती, सदर साहब, ठंडे का मौसम होता, खिड़कियां खुली रहती, जब सूरज की शुआएं आती है तो उसमें, उस रोशनी में ऐसा लगता है कि एक फॉक्स आया हुआ है, और उसमें थोड़ी 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 थोड़ी, उसको कहते हैं जर्रा। क्या कहते हैं? जर्रा कहते हैं। अब कहा मुख्तसर से रात, मुख्तसर सी रात, सुभान अल्लाह, पाक है वो जात
جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں، کتنا مختصر، کتنا مختصر سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں آپ سمجھیں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پل میں جانا پل میں آنا سب کے باس کی، کیا بات، وہ پل بھی کون سا پل؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم، لیلم، اچھا رات کو کیوں، دن کو کیوں نہیں، رات کو کیوں، دن کو کیوں نہیں؟ اس میں بھی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے، چونکہ دن میں تو، دن ہی میں تو گئے تھے، حبیب رب کی طرف بلا رہا ہے، حبیب رب کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کہاں جا رہا ہے؟ دریا کے پاس، ارے کاہے جا رہا ہے؟ وہ تو مجبور ہے، بے شک، ارے پتھر کے پاس، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، ارے کاہے چیخ رہا ہے؟ یہ کچھ دینے والا نہیں ہے، آج بھی چیخ رہا تھا، اس کے باپ دادا بھی چیختے رہے، چیختے چیختے جہنم میں چلے گئے مگر کچھ بھی نہیں ملنے پایا، آج بھی چیخ رہے، اس کے پاس کیوں؟ ارے یہ لات ہے، کیا لات ہے، اپنی زبان میں کیا ہے؟ لات ہے، لات ہے، یہ ہوبل ہے، یہ عزا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ لات، پہلے لات کا ہے، سب لات ہے، اس لات میں بڑا لات ہی ہے، اس کے پاس جا رہا، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، پینٹنگ تو مار رہا، کلر تو ڈال رہا ہے، مالش تو کر رہا ہے، سب کچھ تو تو کر رہا ہے، وہ تو ہل بھی نہیں رہا، تو ہی ہلا رہا ہے، تو ہی ڈولا رہا ہے، تو جسے ڈولاتا ہے ہلاتا ہے وہ تیرا تصوراتی خدا جسے باطل معبود کہا جاتا ہے، میں وہ نہیں، ارے میں تو اس سے مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم، آج مصطفیٰ جانے رہے، وہ ادھر بلائے، ادھر جاؤ، یہی تو ہوتا ہے، ہو گئے نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ ارشاد فرمائے، اللہ ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ کہے ادھر اور اللہ کہے ادھر، ہاں آنا سجدہ، میرے حبیب نے کہا ہے سجدہ مجھے کرنا تو مجھی کو کرنا، سجدہ میرے محبوب نے کہا ہے تو مجھی کو کرنا، کسی اور کو نہیں کر رہا، میرے حبیب نے کیا کہا ہے، میرے حبیب نے کیا ہے، میرے حبیب نے معبود ہونے کا اعلان کیا ہے، مجھے ہی کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا، مگر یاد رکھو معبود مجھے کہتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ گے، سجدہ لیتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ گے، تسبیح اور ذکر و تحلیل میری بارگاہ میں لیتے ہوئے آؤ گے، آنا تو صرف خالی مت لے کے ذکر لے کے آنا، صرف سجدہ لے کر مت آنا، صرف جو ہے رکوع لے کر مت آنا، صرف الوہیت لے کر مت آنا، میرے حبیب کی ادا لے کر آنا، میرے حبیب کی میرے حبیب کی ادا لے کر آنا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم لے کے میرے حبیب کی ادا لے کر آؤ گے، ان کی سیرت لے کر آؤ گے، ان کی محبت لے کر آؤ گے تو تمہارا سجدہ بھی قبول ہے اور تمہارا ذکر و تحلیل بھی قبول ہے، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے،
बहुत अच्छा माशा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। दिन भर गए, ईमान ले आओ, अल्लाह को मान। अरे उसने पैदा किया, जबान उसने दी, आंख उसने दी, कान उसने दिया, वजूद उसने दिया, सांस उसने दिया, हाथ उसने दिया, पैर उसने दिया, माँ उसने दिया, बाप उसने दिया, भाई उसने दिया, बहन उसने दिया, बेटा उसने दिया, घर उसने दिया, मकान उसने दिया, दुकान उसने, सब कुछ उसने दिया। मगर दरिया के पास क्यों जा रहा है? ये दरिया भी तुझे उसी ने दिया, इसके पास क्यों जा रहा है? जा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला शरीक लह। वहाँ नहीं माना, कोई नहीं माना। अब वहाँ की मोहब्बत यहाँ है, वहाँ की मोहब्बत यहाँ है। उदास हो गए, मेरे कितना बेवकूफ है जिसने सब कुछ दिया उसी की नाशुक्री, शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहा, इतना अंधा, मेरे माबूद को माबूद नहीं मान रहा। उदास हो गए, उदास हुए। उम्मे हानी के घर जो फूफी है, बिल्कुल क्या उम्मे हानी के घर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। एक रिवायत के मुताबिक आंखें लेट गए, आंखें लेट गए, आंखें बंद हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इंसान कुछ सोचता है, गौर करता है, या कहीं कहीं ख्यालात होते हैं, तो वो जब लेटता है तो थोड़ा आंखें बंद कर लेता है, मगर आंखें देखने को बंद होती हैं, वो जगह होता है। और ये अब्द खास, ये तो वो है कि जिसकी आंखें बंद होती है मगर दिल जागता है, दिल जागता है। रात दिन में कोई फर्क नहीं है, अंधेरे उजाले में कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु। टाइम हो गया क्या? कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, दूरों नजदीक कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। जो जहां से पुकारे सुन लेता है, बेशक हक है। और जो जहां से मदद मांगे मदद मिल जाती है। पहले दिल से मोहब्बत करके दिल से पुकारो तो, दिल को जुबान देकर पुकारो तो, अगर दिल से जिस दिन पुकारा उस दिन जलवा बार पाओगे। पुकारने वालों ने पुकारा था, मैं उधर नहीं जाता। सुभान अल्लाज़ी असरा। इसलिए कि मेरे रज़ा ने तो पहले ही कह दिया, और कोई गैब क्या तुझसे नया हो भला। यही तो शब मेराज है, और कोई गैब क्या तुझसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुम। यही तो शब मेराज है। रात के मुख्तसर उम्मे हानी के घर, ऐ जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ, और तन्हा मत जाना, 70,000 सहाबा की जमात लेके जाना। फरिश्तों की जमात, सहाबा कह दिया, फरिश्तों की जमात। किसकी? फरिश्तों की जमात लेके जाओ। और ऐसे नहीं, बुराक ले ला, बुराक बर्क बिजली आसमान में चमकती है, आपकी आंखों को कितनी जल्दी छूती है आपको पता है? छूती भी गायब भी हो जाती है, ना आते देर ना जाते देर। बिजली देखा है, ना आते देर ना जाते देर। ये तो बिजली है, ये बिजली है। अपने हबीब के लिए स्पेशल बुराक रब ने भेजा। चूंकि यहाँ सफर करना था इसलिए बुराक, यहाँ के मुताबिक। जाओ, हजरत जिब्रील अमी आ गए। कहाँ है? कहाँ है? मक्के में। कहाँ है? आ गए, लेके आ गए।
کیا بات اسی لیے تو انتخاب رات کا ہے، اور محبوب و محب کے ملنے کا حسین وقت رات ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسین ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کیا ہوتا ہے؟ رات ہی ہوتا ہے۔ رات کا میں رہوں تم رہو تیسرا کوئی نہ ہو، تیسرا بلا تشبیہ و تمثیل۔ ادھر مت جائیے، میں سمجھانے کے لیے ادھر کہا۔ جو قانون فطرت ہے، اللہ اسے اس کی تفہیم عطا فرما رہا ہے، اس کی تفہیم۔ ایک چیز نہیں ہے، ہزاروں چیزیں ہیں۔ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا آنکھیں بند ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت سو رہے۔ یہ نہیں کہا حضرت جبرائیل امین میں بلبل سدرا ہوں، کہا نہیں تو دل میں بھی نہیں تھا، دل میں بھی وہ نوری دل جو ان کے لیے تھا، ہے نا؟ کیا ہے؟ ہاں، جو حضرت جبریل کا دل حضرت جبریل کے لیے تھا، ہمارا دل ہمارے لیے ہے۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ حضرت جبریل دل میں بھی نہیں تھا، دماغ ان کے دماغ میں وہ بھی نہیں تھا، میں بلبل سدرا نہیں تھا، نہیں تھا۔ کیسے کیسے نہیں تھا؟ نہیں تھا، دل میں بھی نہیں تھا، نہیں تھا۔ میں بلبل سدرا، میں سید الملائکہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین، بلبل سدرا ہیں جبریل امین۔ رفتار کا عالم یہ ہے کہ دمبا، رفتار کا عالم یہ کہ حضرت اسماعیل زمین پر اور خلیل اللہ کی چھری حلقوم پر، اور جنت میں دمبا لیتے ہیں، آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں، دمبا سلاتے ہیں۔ یہ پرواز ہے کس کا؟ حضرت جبریل امین کا۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، کہاں؟ کنعان کی کنویں میں ڈال دیا، بھائیوں نے ڈال دیا۔ باپ اسی کو چاہتا ہے، خالی ہم لوگوں کو نہیں چاہتا، چلو اسے ڈال دیتے کنویں میں۔ کیا کرتے؟ ڈال دیتے، ڈال دیا کنویں میں، چھوڑ دیا۔ کتنی دیر؟ جانے میں کتنی دیر؟ بلبل سدرا با حکم ہوتا ہے جبرائیل جاؤ اور یوسف کے اور پانی کے درمیان اپنا پر بچھا دو۔ یہ رفتار ہے حضرت جبریل امین۔ آئے ہیں مگر کھڑے ہیں، اور وہ بھی کہاں کھڑے ہیں؟ قدم مبارک کی طرف۔ سید الملائکہ تھے مگر سر کی طرف کھڑے نہیں ہوئے۔ انہیں پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ میری حد کیا ہے اور میں کس کے لیے بنایا گیا ہوں۔ انہیں پتا تھا، مگر آج یہ جبرائیل امین سکھا رہے ہیں۔ لنکا میں تو ہاتھ چومنے جاتے ہیں، اور گھر کی کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ وہاں جائیں گے تو ادب کریں گے۔ ارے ادب کی پہلا زینہ یہ ہے، یہی نہیں تو اکھڑو گے اکڑو گے اکھڑ جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہاں جھک گئے، اور اگر سامنے والا سوچ رہا یہ جھک گیا تو یاد رکھنا اس کا بگڑ جائے گا، مگر تیرا صبرا تھا صبر جائے گا۔
اس لیے کہ جھکا کسی ذات کے لیے نہیں جاتا، جھکا جو اس کی ذات کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے جھکا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کھڑے سوچا بھی نہیں، خیال کیسے جگاؤں؟ کیا نام ہے؟ اجازت جاتا ابا، اے ابا ادھر دیکھو کون آیا ہے۔ یہ ہمارے تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہمیں تہذیب تو حضرت جبرائیل سکھا رہے ہیں، بارگاہ رسول میں ہے۔ یہ نہیں کہا اے رسول اٹھیے، نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ کیا کیا؟ دل میں القا ہوا، اور دو روایت، اپنے کافری پر کو یا اپنے کافری لب کو۔ کیا بات ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے مس کر دیا۔ میں عالم تخیل میں پوچھوں، اے جبرائیل علیہ السلام ذرا تو بتائیے آپ کے پورے لمحات میں سے کون سا لمحہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ مزہ آیا، سب سے زیادہ معرفت کی دولت حاصل ہوئی؟ حضرت جبرائیل کہیں گے لمحات تو بہت تھے، مگر جب تلوا چوما تو وہ لمحہ اتنا حسین تھا جس پہ تمام لمحے قربان۔ وہ لمحے قربان تھے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کاش اس لنگڑوں کو دیکھ لیا ہوتا، اسی لیے شاید معراج منانے سے چڑھتا ہے، اسی لیے چڑھتا ہے، اسی لیے چڑھتا ہے، اسی لیے کہ منائیں گے تو وہاں تو جبرائیل کو بتانا پڑے گا، بے شک، بے شک۔ پھر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا۔ مقام مصطفیٰ، اچھا یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ فرشتے تو سب تھے اور سارے مخلوقات، مگر سدرا پر جانا سب کا نصیبہ نہیں۔ شاید صدر صاحب پڑھا ہے تاریخ میں، دونوں کے علاوہ تیسرا کسی کو تاریخ پڑھ لیجئے، نظر نہیں آتا، نہیں آتا۔ جبرائیل سدرا، سدرا کے مکی ہیں، سدرا سب سے بلند جگہ جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے، ماں سوا نہیں ہے۔ ابھی گئے نہیں ہیں مصطفیٰ، سدرا کے مکی آئے ہیں، کیا ہے؟ آئے ہیں۔ رب بلا رہا ہے، کہاں تک بلا رہا ہے، کہاں تک بلا رہا ہے، کہاں لے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ حضرت جبریل کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ معلوم تو بہت کچھ تھا، پتا سب کچھ بہت کچھ تھا، مگر یہاں جب آئے ظاہراً اگر دیکھا جائے ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے کہ جبرائیل کو بلایا کہ اللہ بلا رہا ہے چلیے، تو یہ کہ اللہ کی لامکہ میں جانا ہے، لامکہ میں جانا ہے، یہ اس کا ذکر نہیں ملتا، ظاہراً نہیں ملتا۔ لانے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجا، جبرائیل تم جاؤ، تم جاؤ، جس کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، کہاں؟ سید الملائکہ، سدرۃ المنتہا، اور جو پاکیزگی میں معصوم بھی اور سید الملائکہ، جو اللہ کی وحی لے کر آتے رہے، وہ جبرائیل، تم جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، لانے کے لیے بھی بھیجا تو کسے بھیجا؟ اسے بھیجا ہے جو نور ہے، اسے بھیجا ہے جو سید الملائکہ ہے، اسے بھیجا ہے جو معصوم ہے، اسے بھیجا ہے جو رب سے کلام کرتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں۔ تم جاؤ، یہیں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ جبرائیل جو سدرا پہ رہتے ہیں اسے بھیجا گیا ہے، جاؤ، اور وہ آئے ہیں تو کہاں ہے؟ قدم مبارک کے پاس ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا مقام سدرا ضرور ہے مگر وہ مقام الگ ہے،
اگر وہ مقام ملا بھی ہے تو طلبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. کس کے صدقے میں ملا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ان کو نہیں پتا. چلیے آئے مصطفیٰ، آنکھیں بند لگا دیا، چوم لیا. اب اجازت ابا کو اٹھانے جانا تو پیر دبانا، تاکہ تمہارے دبانے سے خدمت کرنے سے وہ اٹھے. آواز دے کے نہیں اٹھانا، یہی اسلامی تعلیم. ہر بچہ ایسے ہی جائے، ہر بچہ اپنی بڑوں کی بارگاہ میں ایسا ہی جائے. یہاں تو دبانے ہی کا رسم رواج نہیں ہے. دبائیں گے انسلٹی. آج سے پہلے میں نے دیکھا تھا، جائزہ لیا تھا، کل بھی دیکھا تھا اور آج بھی دیکھا. تھوڑا تھوڑا فرق آیا ہے. اللہ کرے کہ سب فرق آ جائے. چوم رہے، آقا دیکھ رہے تھے، آقا دیکھ رہے تھے. دیکھیں جبریل کیا کرتے ہیں. دینا تھا، دریائے رحمت جوش میں تھا. اے جبریل جب آ گئے ہو اور قدموں میں کھڑے ہو گئے ہو تو آؤ لو بوسہ لے لو، اتنا لے لو کہ تمہاری نورانیت بھی اس نورانیت سے سرابور ہو جائے. اس لیے کہ تمہارا نور اور ہے، میرا نور اور ہے. تیرا نور اور ہے، میرا نور اور ہے. اولو ما خلق اللہ نوری کلو خلائق من نوری وانا من نور اللہ. تو میرے نور سے ہے اور میں اپنے رب کے نور سے ہوں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. چلے رب بلا رہا ہے، رب بلا رہا ہے. چلے اب ٹائم بھی ہو رہا ہے. میں نہیں وہاں سے نکلے، سواری پہ سوار ہیں، اور یہاں سے پتا چلا کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ رسول نے وضو کیا. رسول نے وضو کیا. یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. رسول نے وضو کیا، ذکر نہیں ملتا. پڑھے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز. اور یہیں پہ ایک واقعہ آتا ہے. براق وہ بھی مچل گیا. واہ رے میری قسمت، میں اپنی قسمت پہ قربان جاؤں. مولا میری قسمت تو نے کیا بنایا کہ جب بھی شب معراج ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو اس غلام کا بھی ذکر ہوگا. اور یہ کہا جائے گا لایا تھا جبرائیل نے اور سوار مصطفیٰ ہوئے تھے. ہائے 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 ہائے، کیا قسمت. کہا اس میں فخر سے لمبا چوڑا، لمبا چوڑا آکار ہے، ایک خوبصورت حسین جمیل پر نور شخص آیا بچے کی شکل میں. پڑ گیا براق کے قریب. کرم فرمائیے، صرف براق ہی نہیں، یہ بھی اس لیے تو میرے رضا نے یاد کیا، اس لیے یاد کیا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آگے حضور میرے آقا نے بھی مسکرایا. میرے آقا مسکرائے ہوں گے. قدم رکھ دیا، قدم رکھ دیا، قدم رکھا، مگر کاندھے نے اس قدم کو ایسا بوسا لیا کہ میرے آقا نے اپنا نقش قدم اپنے لاڈلا بیٹا کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے کاندھوں پہ عطا فرما دیا.
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کیسے کیسے غوث پاک تو یہی کہیں گے طلبہ مصطفیٰ کے صدقے میں چڑھ گئے، رکھا بیٹھ گئے، کہا کون ہو، کیا نام ہے، کہا آقا فدا کا امی وادی، ابھی تو اجسام مثالی میں ہوں۔ جانتے تھے پھر بھی پوچھے، ابھی تو اجسام مثالی میں وہ اللہ نے بھیج دیا ہے، ابھی ماں باپ کے ذریعے نہیں آیا۔ کہا تیرا نام عبد القادر ہوگا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ تم میرے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم اور تمام ولیوں کا کاندھا، جن کا کیا ہے گردنِ اولیاء، جن کی منبر بنی گردنِ اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ معراج میں، یہ معراج میں، ہائے 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 معراج میں، معراج میں جب وہ ذکر ہوں گے تو یہ بھی ذکر ہوں گے۔ اس لیے تو میرے رضا نے کہا تم بھی گھبرانا مت، پڑھتے رہنا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدرے عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ طلوہ مصطفیٰ میں غوث ہوں گے، اور طلوہ مصطفیٰ میں غوث ہوں گے، اور طلوہ غوث میں تاج الشریعہ ہوں گے، اور ہم غلام تاج الشریعہ کے قدموں میں ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان الذی اسرا۔ چلے آقا کہاں گئے پہلے، مسجد حرام۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے 2 رکعت، وضو ذکر نہیں ملتا، وضو ذکر نہیں ملتا، نادان یہ تیرا وضو ہے جو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کا وضو ہے جو سونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، سونے کے بعد بھی، اور وضو بناتے ہیں تو یہ شان نبوت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ چلے کہاں لے گئے، اب گھومنے جانا ہے ولی الرحمن صاحب تو تھیٹر مت جائیے گا، پارک مت جائیے گا، سب سے پہلے کہاں جائیے گا، پہلے اپنی مسجد نماز ادا کیجئے۔ کیوں بتا رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا جا رہے ہیں، اداس تھے، جا رہے ہیں، تب سیر کے لیے رب بلا رہا ہے، رب بلا رہا، سیر کون کرا رہا ہے، رب کرا رہا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا، کہا جبرائیل کا ذکر نہیں آیا، جبرائیل نے کرایا نہیں، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، ارے جبرائیل کو میں نے بھیجا ہے، جبرائیل کو میں نے پیدا کیا ہے، جبرائیل کو اختیار میں نے دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ جاتا ہی کہاں، اس لیے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم۔ چلے گئے وہاں سے، چلے پھر چلے کہاں گئے، مسجد حرام ہو گیا، مسجد اقصی ہو گیا، نہیں مسجد اقصی ہو، مسجد حرام ہو گیا، مسجد اقصی نہیں گئے، ابھی جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، گئے کہاں، بیت اللحم کا آقا نیچے 2 رکعت، خود اپنی معراج نہیں کر رہے، میرے آقا معراج عطا بھی فرما رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ مسجد کی معراج، مسجد کی معراج کس سے ہے، رب کے دیدار سے نہیں، مصطفیٰ کے طلبہ سے مسجد کی معراج ہے، اور مصطفیٰ کی معراج رب کے دیدار سے ہے۔
اور جتنے کلم ہیں میں جا بھی رہا ہے، نو ٹینشن. سبحان اللہ. چلا یہ سجدہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. یہ ثابت ہوگا کہ جملہ فرائض فروع ہے. کیا ہے؟ یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول حاضری یا بندگی اس پاک در کی ہے. میرے رضا نے کہہ دیا، پھر مجھے کیا خوف ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے. ٹھہر کے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ نے، وہ ذات جو پاک ہے اپنے بندے کو. اور مصطفیٰ اور رضا فرماتے ہیں عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ وہاں عبد اللہ ہے، اور میرے رضا نے فرمایا یہ عبد مصطفیٰ ہے. ہاں پوچھنا تجھے میں بتا دوں گا. خوف نہ رکھ رضا ذرا کہ تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جو عبد مصطفیٰ اسی کے لیے امان. اسی کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دم یقیناً اسی کے لیے امان. اس کے بعد تو اس سے ہٹا تو بے ایمان ہے. یہ حدود ایمان ہیں اور مان کی حدود یہی ہے، اس سے ہٹا تو بے ایمان ہے. کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں ہے. چلیے بیت اللہ نماز عجیب رہی. کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں ماں؟ نماز. نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں نبی کا قدم یا ولی کا قدم ہوتا ہے وہ جگہ مقدس اور بابرکت ہو جاتی ہے. معراج ہے، عقیدہ ہے. اب ہم جائیں تو کہو، پھر کہو معراج میں آقا بھی تو جا رہے تھے، حدیثوں میں ثابت ہے. چلے پھر گئے، کہا آقا یہاں، آقا یہاں. میرے آقا نے بھی کچھ پوچھا نہیں. کہا جبرائیل، یہ نہیں کہا جبرائیل اللہ نے بلایا ہے تو وہاں تو لے چلو، یہاں وہاں کہاں لے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہاں تو دکھایا جا رہا تھا کہ نواز دو، نوازتے چلے جاؤ تاکہ کل کوئی انگلی اٹھائے تو رضا کا غلام ہاؤس پیٹ میں سینہ تان کے کہے آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. حضور اللہ سے ملت زندہ باد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جا رہے کہا یہ نماز یہ کون سا؟ کہا یہ آقا وہ زمین ہے جہاں کل آپ تشریف لائیں گے اور یہی آپ کا مسکن ہوگا. شاید یہ بھی شاید اس میں اور بھی تفہیم ہوئے ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جو جگہ مکہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کون سی وہ جگہ؟ جو روضہ رسول، وہ روضہ رسول جو جسم اطہر سے متصل ہے. یہ جگہ پھر وہ دکھایا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا وہ بھی عظمت. ارے مصطفیٰ چلے گئے، مصطفیٰ جانے رحمت نے قدم رکھ دیا. اب کس کی مجال ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بیت الحرام میں قدم رکھ دیا، وہ زمین برکت والی. میرے آقا مسجد حرام گئے، وہ جگہ برکت والی تھی اور مزید برکت والی ہو گئی. یا میرے آقا نے بتایا ہاں یہی برکت والی جگہ ہیں. پھر مدینہ، پھر چلے طور سینا. تورے 2 رکعت پڑھے. کہا یہ کون سی؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام آتے تھے اور یا اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے.
پتہ چلا ان جگہوں پہ جاؤ، زیارت کرو، اور وہاں اپنے حبیب اور وہاں ولیوں کے فیضان اور نبیوں کے قدم جہاں پڑے وہاں جاؤ، نبیوں کے فیضان کو حاصل کرو، دل کو اطمینان کی دولت ملے گی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر چلے میراج سمجھ رہے ہیں نا؟ نیند آ رہی ہے؟ ختم کر رہا ہوں۔ کہے گی آج تھوڑا سے میراج تو آج کل بھی میراج ہے، آج سن لیجئے، کل سنیے گا تو یاد رہ جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ چلے پھر آ رہے ہیں تو گزر رہے ہیں کہ آقا یہاں، آقا یہاں، آقا اترے 2 رکعت، مگر کہیں ذکر نہیں ہے وضو کا، کہیں ذکر نہیں ہے وضو کا۔ میرے آقا چلے جا رہے ہیں، کبھی مسجد حرام، بیت الحرام، مدینہ منورہ، طور سینا، اور پھر چلے وہی چلے رات کا حصہ، رات کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، رات کی گھڑی ہے، رات کی ساتھ ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، چل رہے ہیں نا، رک بھی رہے ہیں، 2 رکعت نماز بھی ادا ہو رہی ہے، پھر اتر بھی رہے ہیں، چڑھ بھی رہے ہیں، پھر 2 رکعت نماز کا یہ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ معراج کی شب کہاں جا رہے ہیں اور لے کون جا رہا ہے؟ اب پتہ کیا چلا؟ اب یہ ٹونڈا گونڈا میں تیری نہیں سنتا، رب لے جا رہا تھا، رب کا حبیب جا رہا تھا، قبر پہ جانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، اور لے جانا جبرائیل نہیں گئے ہیں، جبرائیل تو خدمت کے لیے آئے ہیں، جبرائیل خدمت کے لیے ہیں، خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب بڑوں آتا ہے نا، بڑے آتے ہیں تو وہاں بھیجا جاتا جاؤ لانے کے لیے، تو ان کو ان کی اٹیچی، ان کا سامان سب لے کے خادم آتا ہے۔ عزت بخشی، عزت، اللہ عزت اپنے حبیب کو دکھا رہا ہے زمانے والے کو، دیکھو میرا حبیب میرا حبیب ہے، کتنا معظم ہے، اتنا معظم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے، جہاں جو میرا ذکر ہے وہ اس کا ذکر ہے، جو اس کا ذکر ہے وہی میرا ذکر ہے۔ چلے سبحان اللہ سے مزار موسیٰ پوچھا، پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازی غائب ہے، اور یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ کیا؟ معراج کا تحفہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے آقا نے مہر مار دیا کہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، پتہ یہ چلا کہ وہ نماز جسم اور جو ہے روح کے ساتھ ہے، اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اس لیے تو میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ارے یہ موسیٰ زندہ ہے، اے حبیب، اے حبیب یہ بھی تیرے صدقے میں ہے۔ جب صدقے والا زندہ تو جس کا صدقہ ملا ہے اس کے زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چلے اب کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ابتدا کا ذکر کیا، انتہا کا ذکر کیا، بیچ میں حدیثوں سے ذکر ملا، حدیثوں میں ذکر ملا۔ یہی شب معراج ہے، 27ویں رجب، 26 کا دن، 27 کی رات، کل 26 دن ہے، رات 27 ہے اکثر کے مطابق۔ چلے اور یہ سب قافلے بھی جا رہے ہیں، اور نور کا انتظام سب اپنے مطابق، رب ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، فرشتوں کو، نورانی فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ جہاں میرا حبیب
میرا حبیب لباس بشریت میں ہے. کس میں ہے؟ اس لیے کہ وہ حجاب اٹھ جائے تو دنیا رہ نہیں پائے گی. وہ جمال مصطفیٰ ہے, یہ جمال یوسف نہیں ہے. وہاں انگلی کٹتی ہے اور یہاں مردانی عرب سر کٹاتے ہیں. ان کی عظمت پہ, مرنے پہ زندگی تصور کرتے ہیں. یہی تحفظ ناموس رسالت ہے. نعرہ لگا رہے روڈ پہ تحفظ ناموس رسالت, ہاں لگاؤ, مگر پہلے اپنے گھر میں تو تحفظ ناموس رسالت لاؤ, اپنی زندگی میں تو تحفظ ناموس رسالت لاؤ. تمہارے داڑھی چہرے پر داڑھی ہو, یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. تمہارے زبان پر زبان کلام مصطفیٰ ہو, یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. تمہاری پیشانی میں سجدوں کی طلب ہو, یہ ہے ناموس رسالت. تمہارے ہاتھوں میں حیا کا زیور ہو, یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. تم سچ بولو, حلال کھاؤ, تم نماز پڑھو, اور ہماری اسلامی شہزادیاں حیا سے رہیں, نماز پڑھیں, باوضو رہیں, قرآن سے پیار کریں, قرآن کی تلاوت کریں. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. ابھی تو تحفظ ناموس رسالت سے تمہاری زندگی خالی ہے. تم دشمنان رسول سے کیا اسے سبق پڑھاؤ گے؟ یاد رکھو, جس دن تمہاری زندگی میں مصطفیٰ کا پیار جگ گیا, جس دن تمہاری زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت آ گئی, تو جو سیرت کا نور بڑھتا رہے گا, دشمنان اسلام سے نفرتیں بڑھتی رہیں گی. پھر یہی فیصلہ ہوگا کہ آؤ تم سر کاٹو, مال مانگو تو مال دیں گے, جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, پر مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, پہلے خود کو اس سانچے میں ڈالو. جلو, خوب جلو, اتنے جلو کس میں؟ عشق مصطفیٰ میں, کہ پھر یہ اعلیٰ حضرت یاد آئے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. چلے آقا گئے. اچھا ذکر آتا ہے, باندھا پتھر میں, کیا براق اور باندھا. یہ بتا رہے ہیں, نیز اصول بتا رہے ہیں. وہاں تو کوئی بھاگنے والا نہیں تھا, وہاں تو سب ان کی عظمت پہ مر مٹنے والا تھا. گئے, اب جو ہی مسجد میں قدم رکھا ہے, رات کا مختصر سا حصہ دیکھ لیں کتنا مختصر ہے. بس 2 لفظوں میں ختم کروں گا, آگے چل کے یہیں تک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, پھر انشاءاللہ حیات ملی تو گئے. اب یہاں کون ہے؟ بابا آدم بھی کا روح آئی تھی. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ کون پوچھا کیا؟ نہیں پوچھا. بیٹا باپ کو پوچھتا نہیں ہے. کہا دنیا کے اعتبار سے شاید دنیا کے اعتبار سے یہ میرے باپ ہیں, اور وجود کے اعتبار سے ان کی اصل میں ہو. تو میں نہ پہچانوں, اس میں میں ہوں, یہ چمک رہے ہیں, اس میں میں ہوں, یہ نہیں چمک رہے ہیں, میں چمک رہا ہوں تو یہ چمک رہے ہیں. اس لیے تو میرے رضا نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کا یہ بھی اس نے بھی کہہ دیا, جلدی ختم کیجئے. آقا, اب جب آقا تشریف لے گئے مسجد اقصی میں, وہاں حضرت آدم بھی ہے, سب. اب ان سے پوچھو نا, جو کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور نماز کیسی؟ امام بھی. ابھی تو نماز
मुस्तफ़ा वाली नमाज तो आई नहीं है। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा कर बता दिया मैं जा रहा हूँ, नमाज लेके आऊँगा। सब हैं, हज़रत आदम है, हज़रत नूह है, हज़रत ज़करिया है, हज़रत हूद है, हज़रत लूत है, हज़रत मूसा है, हज़रत यहया है, हज़रत शुएब है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत शीश है, सब है। कमो बेश 1,24,000 अम्बिया की जमात। वह कितनी बड़ी जमात होगी। और मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा और वो जमात, अल्लाह अल्लाह है। कोई माइक नहीं, कोई माइक नहीं है? कोई माइक नहीं है। अरे तेरे नबी ने नमाज पढ़ाया, तेरे नबी के किसी नमाज में माइक नहीं है। तेरे नबी ने नमाज पढ़ाया, किसी माइक में नमाज नहीं है। सुन्नी आओ, हम भी वही नमाज पढ़े जिस नमाज में कोई माइक ना हो। हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद, तालिबात हुजूर ताज शरिया जिंदाबाद। हम अभी जायज और अदम जवाज और इसमें नहीं जाएंगे। मेरे नबी ने माइक में नमाज कोई नमाज नहीं पढ़ी, सिद्दीक ने भी नहीं, फारूक भी नहीं, उस्मान गनी ने भी नहीं, अरे तेरे इमाम आजम ने भी नहीं, तेरे पीर गौसे पाक ने भी नहीं, तेरे रजा इमाम अहमद रजा ने भी नहीं, और तेरे पीर मिर्शुद ताजुश शरिया ने भी नहीं। फिर तू क्यों जा रहा है? तू क्यों जा रहा है? ऐसे भी हो सकती है, इतनी बड़ी जमात नहीं हो सकती। कल माइक नहीं था तो नहीं हो रही थी क्या? उसके भी तरीके इस्लाम में। अब तो 2 ठो रहता, माइक लगा दिया, 3 ठो रहा, माइक लगा दिया, 4 ठो। अरे यार, माइक में पढ़ा रहा इमाम अल्लाह को ख्याल में लाएगा या माइक को लाएगा? कभी इधर मौके रहेगा इधर, तो इसकी नमाज नहीं हुई तो तेरी नमाज क्या होगी? हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। हमारी तवज्जो कहाँ होना चाहिए? इलल खालिक होना चाहिए। अब इलल माइक कर रहे और इसमें हंगामा कर रहे। अरे सोच मेरे भाई, सोच जरा। नीचे बैठ के खाएंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सब सुन्नत याद तुम्हें। नमाज में नबी बगैर माइक के नमाज पढ़ा, ये सुन्नत क्यों याद नहीं? ये बात में सब है। कमबेश 1,24,000 अम्बिया की जमात। और जहाँ इमाम मुकर्रर ना हो, जहाँ इमाम मुकर्रर ना हो, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है। आका इरशाद फरमाते कि जहाँ इमाम मुकर्रर ना हो और चंद आ जाए तो फिर इमामत पर कौन जाएगा? कहा जो सबसे बड़ा कारी होगा, सबसे बड़ा कारी होगा, तुम समझने के लिए जो सबसे बड़ा आलिम होगा वही जाएगा। आज तो आलिम पीछे है, लंगड़ा लुल्ला आगे। ये हमारी नौबत है। और यही नहीं, ये साहब हैं, हाँ भाई साहब हैं, इज्जत करो। नहीं साहब हैं, ये मुसल्ला इमामत पे कुरान आता क्या? नहीं आता, फिर भी रहेंगे। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। मौला अली थे असमत के कोहे हिमाला, इल्म के कोहे हिमाला, बाबुल इल्म बाबुल हिकमत, मगर इमामत के लिए सिद्दीक को बढ़ाया। किसको बढ़ाया? सिद्दीक को बढ़ाया। तू किसको बढ़ा रहा? कौन है मौला अली? कौन है मौला अली? वो जिसे अपने नूरी चादर में मुस्तफा ने लिया और कहा मौला ये मेरे अहले बैत है। वो है मौला अली, वो है मौला अली। बेशक वो मौला अली जब जमीन पे लेटे हुए हैं, खातून जन्नत से ना थोड़ा इधर उधर गए और लेट गए किनारे, मुस्तफा जाते हैं और हाथ पकड़ के उठाते हैं, गर्दो गुबार को झाड़ते हुए कहते हैं अबू तुराब
یہ ہے مولا علی، अरे हैदरी یہ ہے مولا علی، अली माशाअल्लाह یہ ہے مولا علی۔ مگر امامت کے لیے کس کو بنا رہے ہیں؟ صدیق صدیق کو بنا رہے اللہ ہیں۔ یہاں تو کہتے اے امام صاحب بنا دیے، ارے وہ امام کون سا امام؟ جس امام کی بات کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت غلط پڑھ رہا ہو اسے پڑھانے والا وہ بھی مردود ہے، اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ محمد مقصود عالم فرزیائی بول رہا، اگر آواز جا رہی ہو تو سن لے، جس دن قلم چلے گا تیرا وجود مٹ جائے گا۔ شریعت کو مذاق مت بنا، فیضان حضور تاج شریعہ، شریعت کو مذاق مت بنا، جس کا جہاں مقام ہے وہیں رہ۔ چپل کو سر پہ اور ٹوپی کو پیر میں پہننے کی کوشش مت کر۔ پیار الگ چیز ہے، ہم عبد الرحمن بھائی سے، ولی الرحمن بھائی سے بہت پیار کرتے، ان سے پیار کرتے، تو کیا ان کو مصلی امامت پہ پڑھا دیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ ظلم آپ کے ساتھ ہوگا، اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو، آپ جنتی بنے، یہی میری مرضی ہے۔ اب ڈاکٹر نہیں ہے، مریض آیا میرے پاس، بہت آپ بڑے ہیں، بہت پیار کرتا ہوں، سوئی لگا دیجئے، تو مریض مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اور یہ خود جس کو بڑھایا جا رہا ہے اس کی بے عزتی ہے، انسلٹ ہے، یہ عزت دینا نہیں ہے۔ خیر میں سب ہیں، سب ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، آقا فرماتے ہیں کس کو دیکھا جائے؟ عالم کا اس میں بھی برابر ہو۔ اب برابر دیکھنے والا بھی تو ہونا نا۔ آج یہاں تو وہ بڑا چھوٹا دیکھ رہا ہے جس کو بڑا بھی معلوم نہیں، چھوٹا بھی معلوم نہیں، جسے بڑا بھی معلوم، اسے پوچھا رفع کیا کہا جائے تو اس کا رفع ہو جاتا ہے، اس کا رفع ہو جاتا ہے، وہ کہتا یہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں۔ ارے تجھے تو کچھ بھی پتا نہیں، تو کیسے جانا کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے؟ دو شخص کے درمیان ایجوکیشن میں یا کسی چیز میں کون بڑا ہے یہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے جو اس سے بڑا ہو۔ اب کہا یہ بھی ہو تو پھر دیکھا آواز کس کی اچھی ہے وہی امام جائے گا۔ کہا اس میں بھی برابر ہو تو کہا عمر دیکھی جائے گی، کہا وہ بھی برابر ہو تو کہا جمال حسن دیکھا جائے گا، کہا وہ بھی برابر ہو تو کہا کسی کے ذریعے اس کے عورت کو دیکھا جائے، جس کی عورت ان میں سے زیادہ خوبصورت ہو وہ مصلی امامت پہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ آج ہر لنگڑا امام ہے، ہر للہ امام ہے، ایچا امام ہے، اسے امام پوچھو کہ امام لفظ کیا ہے تو اسے لفظ امام پتا نہیں ہے، مگر مصلی امامت پہ ہے۔ یہ دھندا نہیں ہے، یہ دھندا نہیں ہے، یہ مصلی امامت ہے، مسند مصطفیٰ ہے۔ جہاں جانے سے صحابہ بھی سب ہیں۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سنیے، یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدر صاحب میری بھی گھڑی ہے، آپ ہی نے کہا بولتے جائیے، میں کیا کروں؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کو بولوں تو ذکر، وہ ذکر ہے نا، مزہ آتا ہے، اور یہی دل کی آواز ہوتی ہے کہ بولتے بولتے روح چلی جائے، بولتے بولتے روح چلی جائے، کم سے کم اس وقت جائے تو اس ادا کو دیکھ کر، اس ادا کی بنیاد پہ گناہوں سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ پتہ نہیں اس دنیا میں ہم لوگ رہتے، اس دور میں کالا ہی کالا ہو۔ میں ان میں سے نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا ایک مقام پہ، ارے یہ مقصودہ ارے میں نے کب کہا میں غوث پاک ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو ہمیشہ گنہگار کر رہا ہوں، تو پھر تو کیا بول رہا ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں میں گنہگار بندہ ہوں، جسے پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے وہ پیٹ لے، مجھے نہیں پیٹنا ہے، بس یہ مانگنا ہے میرے غوث اپنا صدقہ عطا فرما۔ تاج الشریعہ اپنے دامن سے آپ نے دامن دیا ہے، تو پھر اسے دامن میں لے لیا ہے تو محشر تک دامن میں رکھے اور اپنے ساتھ لے کے جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آقا اب یہاں دیکھیں
यहाँ इल्म, कुरान पढ़ो। सारे जब फरिश्ते गए खुदा की बारगाह में, दिल में ये था आदम को खिलाफत, आदम को खिलाफत, और पेश कर मौला ये ज़मीन पे फितनो फसाद। रब ने फरमाया मैं तेरे जाहिर को भी तेरे बातिन को भी, जो अंदर है उसे भी, जो बाहर है उसे भी जानता हूँ। जाओ जाओ आदम से पूछो। क्या कहा? पहले तुम बताओ। कुरान में तो सिर्फ वही है अस्मा, वहाँ उसके मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूछा जाए सबसे, बताओ अस्मा के नाम, तुम बताओ। यहाँ बगैर पूछे फैसला कर लिया जाता है, ये बड़ा है, ये तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा है, इसलिए कि इमामा बड़ा पहनता है इसलिए बड़ा है, जुब्बा बड़ा लगाता है इसलिए बड़ा है, चश्मा बड़ा लगाता है इसलिए बड़ा है, डायलॉग बड़ा देता है इसलिए बड़ा है। अरे बेवकूफ, इससे बड़ा नहीं होता, बड़ा मार्फते मुस्तफ़ा जो जितना ज्यादा रखता है उससे वो बड़ा होता है। और फिर उसे बड़ा कहलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे दुनिया बड़ा मान लेती है। जैसे देखा अपने हुजूर ताजुल शरिया, मनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, दुनिया ने मान लिया। आज ना माने कल माने, जाहिर में माने नहीं तो बातिन में मानेगा, मानना पड़ेगा। तो वहाँ आका है, यहाँ काका जाओ पूछो, मुझे तो नहीं मालूम मौला, जो तूने बताया भाई मुझे नहीं मालूम, मुझे कहा। फिर आदम माशाअल्लाह, कोई नहीं बताया। और ये कौन, ये उसूल अल्लाह ने दिया, नहीं बताया। जहाँ सब कौन है, मलाइका है, फरिश्ते हैं, नहीं, वहाँ गया हजरत आदम से पूछते चले गए। आदम अलैहिस्सलाम ने अस्मा यानी चीज़ों का नाम बताया। ये घड़ी है, आपका नाम मौला भाई, मौला हुसैन भाई, मौला अव्वल हैं, हुसैन बाद में, अल्लाह ताला दोनों का फैज़ अता फरमाए माशाअल्लाह। घड़ी अब बनी है, मगर बाबा आदम उसी वक्त नाम बता रहे, चैन अब मगर उस वक्त बता रहे, पंखा अब मगर उस वक्त बता रहे। और जिस जबान में पूछा जाए उस जबान में, जिस जबान में नाम हो सब में जान रहे हैं। टोपी कहो तो भी, कलंसवा कहो तो भी, हेड कहो तो भी, सब पता है, सब पता है। समझ, कोलाह कहो तो भी, समझ बात आ रही। उर्दू में टोपी, अरबी में कलंसवा, अरबी में कलंसवा, और मैं इंग्लिश में बता दिया हेड, हेड है ना, हाँ चलिए जो भी हो। और उर्दू और उसको जो है ना फारसी में कहते हैं कुलाह। ये सब चीज़ें सब जान रहे हैं, सब बता रहे हैं। आज जितने कितने भी हैं और जो भी होंगे, जो भी हुए, जितनी ज़बानें, सब अलग अलग, सबका नाम बता दिया। तो फिर हुक्म हुआ सजदा करो। क्या करो? इसके बाद भी नहीं करोगे तो इबलीस हो इबलीस। जो करेगा वो सुन्नते सहाबा पाएगा, जो नहीं करेगा वो इबलीस है, इबलीस ही है। बात समझ में आ रही है? अब वहाँ सजदा था, वहाँ सजदा, उसमें भी बड़ी तफसील है, मगर उम्मते मोहम्मदी में सजदा नहीं है। तो उसका वक़ार, उसकी आज़मत, उसकी मोहब्बत अपने दिल में जगा दो, और सहाबा की सुन्नत के तौर पर हाथ भी चूमो, पैर भी चूमो। हाथ चूमना और पैर चूमना ये सहाबा की सुन्नत है, और इल्म की ज़्यादती और उस पे अमल अक़ीदे के साथ ज़्यादती की उसकी इज्जत है, यानी इल्म रसूल का एहतराम है। तुम्हें अभी वही नहीं है। दीवाना ये नहीं देखता कि वहाँ मुँह मुबारक किस बर्तन में है, किस घर में है, वो तो देखता है कि मेरे आका का मुँह मुबारक है, जहाँ हो मेरे लिए महबूब है। तो इल्म रसूल अगर खुशकीरा के दिलों में हो, वो तो है ही नहीं, आलिम ही नहीं है, तो फिर वहाँ यहाँ कौन है? हजरत आदम इल्म वाले।
حضرت یوسف علیہ السلام حسن والے، اور حضرت داؤد علیہ السلام آواز والے، جب پڑھتے تو پانی بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتا تھا، آواز والے، حسن والے اور علم والے، عمر والے، حضرت نوح علیہ السلام عمر والے بھی سب ہیں، مگر جبرائیل نے خادم تھے نا حضور، ہم بھی جاتے کہیں تو پکڑا تھا کہ لوگ وہی سنت ہے، جبرائیل علیہ السلام پکڑا، حضور چلیے سب، اچھا کوئی بھی آگے نہیں بڑے نہیں ہے، حضرت آدم بھی مصلی کی طرف نہیں صفوں میں بیٹھے، حضرت نوح بھی صفوں میں بیٹھے، حضرت موسیٰ بھی صفوں میں بیٹھے، حضرت زکریا بھی صفوں میں بیٹھے، حضرت لوط بھی صفوں میں بیٹھے، حضرت یعقوب بھی صفوں میں بیٹھے، یہ سب میں بیٹھے ہیں، مصلی کی طرف نہیں گئے، کہتے ہیں میں آدم ہوں، میں سب کا باپ ہوں، میں آگے نہیں جا رہے ہیں، یہ للہ لنگڑا کہتا ہے مجھے آگے بڑھا، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، سب پیچھے ہیں، جبرائیل نے تھاما ہاتھ اور سیدھے مصلی پہ آقا نماز پڑھا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ علم میرے پاس زیادہ ہے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ علم تو اسی کے صدقے میں آتا، اسی کے صدقے میں علم ہے، اسی کے صدقے میں جمیع العلوم کون ہے؟ ما کانا جمیع ما کانا ما یکون کا عالم کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، عالم الاولین والآخرین کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہاں موسیٰ ہیں ایک ہے، یہاں حضرت عیسیٰ ہیں ایک ہے، یہاں حضرت یوسف ہے ایک ہے، یہاں حضرت زکریا ہیں ایک ہے، سب کے پاس ایک اور جہاں سب کا سمٹ جاتا ہے اس ذات کا نام مصطفیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے تو کہا کسی نے سب سے آگے گئے، کیوں نماز پڑھا رہے، کسی نے نہیں کہا، پتا کیا سب نے بتا دیا، سب سے اعلیٰ و اولا، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔